اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد عزیزان محترم 28 رجب کی یہ تاریخ مشہور و معروف تاریخ سفر امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام مدینے سے آج کی یہ تاریخ 28 رجب کہ آپ مدینے سے روانہ ہوئے، اس کے بعد مکہ مکرمہ سے پھر کربلا کا سفر۔ عزیزان محترم، اگر آپ اس سفر مدینہ پھر مکہ اور کربلا تک کا یہ جو سفر ہے، اس کا اگر ہم جائزہ لیں، مقصد کیا تھا؟ ظاہر ہے ایک طرف یہ پیغام آ چکا تھا، حاکم شام اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، اب 60 ہجری کا یہ واقعہ ہے۔ امام حسین نے ایک پیغام دے دیا۔ پیغام یہ ہے کہ کبھی بھی کسی ظالم کی بیعت نہ کی جائے۔ جب آپ کو طلب کیا گیا 28 رجب کی یہ تاریخ کہ ولید جو اس وقت مدینے کا حاکم تھا، اس نے طلب کیا امام کو، آپ نے اپنی بہن زینب سلام اللہ علیہا سے مشورہ کرنے کے بعد جب جانے کا ارادہ کیا تو آپ کے ساتھ بنی ہاشم کے جوان موجود تھے، جس کی قیادت حضرت عباس علمدار کر رہے تھے۔ امام نے کہا کہ میں جاتا ہوں، اگر میری آواز بلند ہو جائے تو سب اندر آ جانا۔ دربار میں جاتے ہیں، امام کو بتایا گیا حاکم شام کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس کے بعد امام سے یزید کی بیعت کا مطالبہ کیا گیا۔ امام نے مکمل جو واقعہ ہے اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ امام نے کہا کہ یہ کام رات کے اندھیرے میں نہیں ہوگا۔ تو مروان جو بیٹھا ہوا تھا اس نے مشورہ دیا کہ ابھی امام سے بیعت لے لو، ورنہ اس سے اچھا موقع نہیں آئے گا۔ تو امام نے اس کا جواب دیا کہ کیونکہ یزید شارب الخمر ہے، زنا کرنے والا ہے، جوا کھیلنے والا ہے، شراب پینے والا ہے، مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا انسان یزید جیسے انسان کی بیعت نہیں کر سکتا۔ نہیں، کوئی بھی حق پر چلنے والا کبھی کسی باطل کی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام نے یہ رہتی دنیا کے لیے پیغام دے دیا کہ کبھی کسی ظالم کی بیعت نہیں کرنا، کبھی کسی باطل کی بیعت نہیں کرنا۔ لہٰذا جیسے ہی مروان نے کہا کہ یا تو بیعت لے لو یا امام کا سر قلم کر دو، ایک مرتبہ امام کو جلال آیا، امام کی آواز کا بلند ہونا تھا کہ حضرت عباس بنی ہاشم کے جوانوں کے ساتھ جیسے ہی دربار میں داخل ہوئے، امام حسین نے حضرت عباس کو روک دیا کہ یہ جنگ کا موقع نہیں ہے، بس
آپ جو ہے رخصت ہوتے ہیں اور بیت الشرف کی طرف جب روانہ ہوتے ہیں تو بہن زینب انتظار کر رہی تھی. عزیزان محترم، امام کو روکنے والے بہت تھے مدینے میں. کسی نے کہا کہ ہم آپ کو جان کی امان دیتے ہیں، کسی نے کہا تھا آپ کہیں اور چلے جائیں. لیکن امام جانتے تھے امام حسین کا مقصد کیا تھا. مقصد یہ تھا، اریدو، میں ارادہ یہ کرتا ہوں، انامر بالمعروف وانہی عن المنکر واسیر بسیرت جد رسول اللہ وسیرت ابی علی بن ابی طالب، کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ میں امر بالمعروف کروں، نہی عن المنکر کروں، برائیوں سے روکوں، اور اپنے جد رسول خدا کی سیرت کو زندہ رکھوں، اپنے بابا مولا علیہ السلام کی سیرت کو جو ہے اس پہ عمل کرنا ہے، اسی سیرت پہ چلنا ہے. یعنی امام نے ایک پیغام دے دیا کہ کبھی کسی باطل کی بیعت نہ نبی نے کی ہے، نہ علی نے کی ہے، نہ بھائی حسن نے کی ہے. امام کسی جابر، ظالم اور باطل کی بیعت نہیں کرتا، اس لیے امام معصوم ہوتا ہے. تو بس عزیزان محترم، اگر ہم پورا یہ واقعہ کربلا کا جائزہ لیں تو آج کی یہ تاریخ جو ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے اگر بات کریں کہ جس دن ثقیفہ پر جو ہے قبضہ ہوا تھا حکومت حاصل کرنے کے لیے، جب ثقیفہ کا واقعہ ہوا اور اپنی مرضی سے حاکم بنا دیا گیا، اسی وقت جو ہے کربلا کے واقعے کی بنیاد رکھ دی گئی. اور وہیں سے معلوم ہو گیا کہ یہ ایسا طریقہ ہے کہ یزید جیسا انسان بھی خلیفہ بن سکتا ہے. اسی وقت جو ہے امام کے قتل کی بنیاد رکھ دی گئی تھی. بس عزیزو، مدینے کی فضا کیسی. امام اپنی بہن زینب سے رخصت ہوتے ہیں. مشورہ کرنے کے بعد یہ پایا کہ اب ہمیں مدینہ چھوڑنا ہوگا. بس یہ کہنے کے بعد امام حسین قبر رسول پر جاتے ہیں. قبر رسول پر جا کر امام نے سلام کہا، السلام علیکہ یا جدہ یا رسول اللہ. اور پھر ایک جملہ کہا امام نے کہ نانا، مدینہ میرے رہنے کے قابل نہیں رہا، بس مجھے آپ اپنے پاس بلا لیں. امام کی آنکھیں بند ہوتی ہیں. ایک مرتبہ جو ہے اللہ کے رسول نے جملہ کہا کہ حسین، اگر تو یہ اپنے پاس بلا لوں گا تو کربلا جا کر قربانی دے کر دین کو کون بچائے گا. بس امام وہاں سے رخصت ہوتے ہیں. اپنی مادر گرامی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر مبارک پر آتے ہیں. سلام کرتے ہیں، السلام علیکی یا امہ، اے مادر گرامی میرا سلام قبول کریں، میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. بس قبر زہرا سے جواب آیا، وعلیکم السلام یا غریب الام، اے ماں کے غریب بیٹے تجھ پہ بھی میرا سلام ہو. زہرا یہ پیغام دے رہی ہیں، حسین تو مدینہ چھوڑے گا، زہرا تیری ماں اپنی قبر کو چھوڑے گی، جہاں تو جائے گا وہاں تیری ماں زہرا جائے گی. امام حسن کی قبر سے ودا کرنے کے بعد امام آتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ بس جانے کے لیے تیاری کی جائے. قافلہ تیار ہوتا ہے. راوی کا بیان عبداللہ ابن سنان کوفی کہتا ہے، میں مدینے میں داخل ہوا، عجیب منظر دیکھا. مدینے میں ایک اداسی تھی، ایک ویرانی سی نظر آ رہی تھی. غم کی فضا جو ہے محسوس کر رہا تھا. مدینے والوں سے میں نے سوال کیا، اے مدینے والوں، ذرا یہ بتاؤ کہ یہ مدینے میں اداسی کیسی ہے. مدینے والوں نے کہا کہ آج روح ہے مدینہ، جان مدینہ اس مدینے کو چھوڑ کے جا رہا ہے. فرزند رسول امام حسین مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں. بس امام نے سفر کا آغاز اس انداز میں کیا. عبداللہ ابن سنان کہتا ہے کہ میں نے ارادہ کیا کہ دیکھوں کہ یہ قافلہ کیسے جاتا ہے. پردے کا سخت انتظام کیا گیا اور اس پردے کے ساتھ ساتھ بنی ہاشم کا محلہ، وہاں پر جو ہے سخت نگرانی کی گئی. مولا عباس موجود تھے. آپ کی نگرانی میں یہ قافلہ جا رہا ہے.
راوی کا بیان ہے کہ میں نے عجیب منظر دیکھا. میں نے دیکھا کہ اس بیت الشرف سے ایک بیوی، ایک معظمہ برآمد ہوئی. ایک کمسن جوان نے اس معظمہ کو ناکے پہ سوار کرایا. میں نے سوال کیا کہ یہ کون ہے معظمہ، یہ سوار کرانے والا کون ہے؟ کسی نے کہا کہ یہ ام فروا ہیں، امام حسن کی زوجہ. سوار کرانے والا حضرت قاسم جو ان کے فرزند ہیں. اس کے بعد پھر دیکھا کہ ایک اور معظمہ پردے میں ملبوس جب بیت الشرف سے برآمد ہوتی ہیں تو ایک جوان نے ان کو سوار کرایا. میں نے کہا یہ کون بیوی ہے؟ کہا یہ ام لیلا ہے. سوار کرانے والے شہزادہ حضرت علی اکبر ہیں. بس منزلیں سخت سے سخت ہوتی گئیں، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ ایک اور بیوی برآمد ہوئی تو حضرت عباس بنی ہاشم کے جوانوں نے استقبال کیا، اس بیوی کو سوار کرایا. میں نے مدینے والوں سے پوچھا کون بیوی ہے؟ کہا ارے یہ علی کی چھوٹی بیٹی ام کلثوم ہے. میں نے دیکھا کہ ابھی تک جو ہے انتظام اور سوار کرانے والے سوار کرا رہے تھے جوان. امام حسین اپنی نشست پہ موجود تھے، لیکن ایک مرتبہ جو ہے ایک ایسی بیوی برآمد ہوئی بیت الشرف سے، امام حسین نے ان کا استقبال کیا کھڑے ہو کے. ارے سارے بنی ہاشم کے جوان آگے بڑھ کے کوئی نالین سیدھی کرتا ہے، ارے کوئی سہارا دیتا ہے. میں نے سوال کیا کہ یہ کون بیوی ہے کہ جس کا استقبال جو ہے فرزند رسول امام حسین کر رہے ہیں؟ کہا ارے جانتے نہیں، یہ علی کی بڑی بیٹی، یہ زینب اولیاء مقام ہے. اس انداز میں یہ قافلہ تیار ہے چلنے کے لیے. ایک مرتبہ امام حسین نے چاروں جانب دیکھا اور ایک جملہ کہا ہے بھائی عباس قدم جوادی، ارے میری سواری کا انتظام کرو. بس حضرت عباس نے اپنے بھائی حسین کے لیے سواری کا انتظام کیا. کس انداز میں جو ہے یہ قافلہ جو ہے روانہ ہوا. ارے آج جو ہے سوار کرانے والے بھی موجود ہیں، ارے بیویوں کے پردے کے وارث بھی موجود ہیں، بیویوں کی گودوں میں بچے بھی موجود ہیں. ارے مدینے سے جو ہے فرزند زہرا کا یہ قافلہ جب روانہ ہوا، روانہ ہونے کے بعد 3 شعبان کو یہ مکہ پہنچا. مکہ پہنچنے کے بعد جو ہے وہ وقت بھی آیا. ارے جب جو یہ قافلہ 8 ذی الحجہ کو مکے سے روانہ ہوا، امام جانتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن مجھے جو ہے خانے خدا میں قتل کر دے. لہذا جو ہے خانے خدا کی بے حرمتی سے خانے خدا کو بچانے کے لیے امام جو ہے 8 ذی الحجہ کو وہاں سے روانہ ہوئے، حج کو عمرے میں تبدیل کیا. اور 2 محرم کو ارے کربلا جب یہ پہنچا ہے قافلہ، تو اب دیکھیے کہ ایک طرف جو ہے 28 رجب کی وہ تاریخ کہ جس میں اس شان سے یہ قافلہ چلا تھا، لیکن وہ وقت آیا کہ امام کا ایک ساتھی جب امام کی راہ میں ارے دین کے لیے قربان ہو گیا. اب فرزند زہرا تنہا ہے، ارے کربلا کا میدان ہے. حل من ناصرین کی جب صدا بلند کی، ارے اب کون مجھے سوار کرائے گا؟ ایکم جوادی، ارے کون میری سواری کا انتظام کرے گا؟ ایک مرتبہ بہن زینب نے جب یہ صدا سنی، اے بھیا، ارے اگر آج عباس نہیں ہے تو زینب جو ہے سوار کرائیں گی. بس زینب نے بھائی کو سوار کرایا. میں کہوں گا ارے مدینے میں عباس سے سوار کرایا، کربلا میں حسین کو زینب نے سوار کرایا. لیکن جب حسین گھوڑے سے گریں گے تو اس وقت چاہنے والی ماں آئے گی، اے حسین اپنی ماں کی گود میں آ جا. الا قد قتل الحسین بے کربلا، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.